We are still dependent on a lot of things from outside. Had all those equipment been made available, the story may have been a little different, right? So it is both sides. We need to look at. ہم اب بھی باہر سے بہت سی چیزوں پر انحصار کرتے ہیں. اگر وہ تمام ہتھیار دستیاب ہوتے تو کہانی کچھ مختلف ہو سکتی تھی. یہ ہے اعتراف بھارتی ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کا. ایسے ہی الفاظ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 2019 میں ابھینندن کے گرفتار ہونے کے بعد ایک تقریر میں دہرائے تھے کہ اگر رافیل طیارے ہمارے پاس موجود ہوتے تو کہانی مختلف ہوتی. وہ بھی شکست کا اعتراف تھا اور یہ ڈپٹی آرمی چیف کے الفاظ بھی بھارتی شکست کا اعتراف ہے. بھارتی ڈپٹی آرمی چیف نے اپنی تقریر میں اور بھی بہت سے انکشافات کیے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں، لیکن پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. جنرل نے کہا کہ بھارت کو ایک ہی سرحد پر 3 دشمنوں کا سامنا تھا: پاکستان، چین اور ترکی. لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے بتایا کہ مئی 2025 کی جنگ کے دوران جب بھارت اور پاکستان کے PGMO کی سطح پر مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان چین سے بھارت کی اہم فوجی نقل و حرکت اور اہم ویکٹرز کی ریئل ٹائم انفارمیشن حاصل کر رہا تھا. پاکستان نے ان ملاقاتوں میں واضح طور پر بھارت کو کہا کہ وہ جانتا ہے کہ بھارت کا مخصوص اہم ویکٹر ایکشن کے لیے تیار ہے اور بھارت سے کہا کہ اسے واپس لے لے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین پاکستان کو لائیو انٹیلیجنس فراہم کر رہا تھا جس سے پاکستان کو بھارت کی فوجی پوزیشنز اور کارروائیوں کا بروقت علم ہوتا رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین پاکستان کو ایک لائیو لیب کے طور پر استعمال کر رہا ہے جہاں وہ اپنے ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا تجربہ کرتا ہے. 81% ملٹری ہارڈ ویئر جو پاکستان کو مل رہا ہے وہ تمام چینی ہے. اس کے علاوہ جنرل نے کہا کہ ترکی نے بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا جو صرف حالیہ جنگ تک محدود نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ترکی پاکستان کو مسلسل تعاون فراہم کرتا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران مختلف جدید ڈرونز ترکی سے پاکستان میں لینڈ ہوتے رہے اور ترکی کے تربیت یافتہ سٹاف بھی جنگ کے دوران پاکستان میں موجود تھا. ڈپٹی آرمی چیف نے اپنے بیان میں نہایت محتاط مگر واضح انداز میں روسی میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 کی ناکامی کا بھی اعتراف کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک ایسی فضائی دفاعی نظام کی ضرورت ہے جو بھارت کی آبادی کو تحفظ فراہم کر سکے. یہ بات اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ ان کے پاس پہلے سے موجود S-400 سسٹم کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ انہیں مکمل تحفظ فراہم کر سکے. گویا انہوں نے بلاواسطہ طور پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ S-400 سسٹم جسے پاکستان نے نشانہ بنانے اور ناکارہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ بالکل درست ہے. اس سے پہلے بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے جنگی طیاروں کو گرایا ہے. دشمن کی طرف سے شکست کا اعتراف پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کو عطا کی گئی ہے جس پر پوری قوم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے.